حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ روز عید مبعث یعنی 27 رجب المرجب کو الحمدللہ میں نے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب علیہ السلام، آپ کی بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہیں، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو کب کا سنسار کر چکے ہوتے، اور آپ ہمارے سامنے کوئی اہمیت بھی تو نہیں رکھتے معاذ اللہ۔ قوم شعیب علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنا ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، تو یہ سمجھ میں نہ آنا اس لیے نہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کسی غیر زبان میں ان سے بات کر رہے تھے، یا ان کا کلام بہت پیچیدہ اور مشکل تھا، باتیں تو سب صاف سیدھی اور واضح منطقی اور مدلل تھیں، لیکن اس قوم کے ذہن کا سانچہ کچھ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بالکل سیدھی سادی واضح باتیں کسی طرح ان کے دماغ میں نہ اترتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے تعصبات اور خواہشات کے غلام تھے، اس لیے اپنے احمقانہ خیالات پر جم چکے تھے، وہ کسی ایسی بات کو سننے ہی کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مفادات اور خواہشات کے خلاف ہو۔ اگر سن بھاگتے تو پھر ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ یہ کس دنیا کی باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو صرف آپ کے کنبے اور قبیلے کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ اب تک تو ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ پرانی جاہلی قوموں میں کنبے قبیلے کی طاقت کا لحاظ کرنا بڑی تاریخی اہمیت رکھتا تھا، اور جاہلی قوموں کی آخری سزا جو ہوتی تھی وہ سخت سنسار کرنا ہوتا تھا۔ عزیزان محترم، گفتگو بڑی طولانی ہے لیکن وقت کم ہے۔ جس چیز کی جتنی اہمیت ہو اتنا ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے، چنانچہ انسان کسی اہم منصب پر فائز ہو تو اس منصب کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سرزمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اس اہم مقام و منصب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے اور زمین پر اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرے، لیکن اگر کوئی اپنے اس مقام و منصب سے آگاہ نہ ہو تو اس کا سارا علم ظاہری شان و شوکت تو شاید عطا کر دے لیکن اسے خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کا سارا علم جہل کے برابر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور اہمیت سے واقف نہ ہو۔ چنانچہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ لفظ اولو العزم سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے۔ اس لفظ کا اصطلاحی مطلب پیغمبروں کا وہ گروہ ہے جن کی دعوت عالمی سطح کی تھی، وہ خاص شریعت، دین اور کتاب لائے۔ اولو العزم رسول بالترتیب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو اولو العزم کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ پختہ عزم و ارادے کے مالک اور آسمانی احکام لانے والے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بقیہ پیغمبروں کی ذمہ داری اپنے سے پہلے اولو العزم پیغمبر کی شریعت کی تفسیر اور تبلیغ تھی۔ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منقطع ہو گیا۔ اس طرح دین اسلام کو عالمی دین اور تا قیامت سب کے لیے قرار دیا گیا۔
حدیث ہے الشرائع میں صفحہ 122 پر، جس کا نمبر ہے 2، کہ اولو العزم رسولوں کو اس لیے اولو العزم کہا جاتا ہے چونکہ وہ پختہ عزم اور مختلف شریعتوں کے مالک تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔